बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम तरीन खबरें। इस वक्त पाकिस्तान एक शदीद तरीन बहरान से गुजर रहा है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पे एक हमला हुआ, कातिलाना हमला हुआ, उन पे गोलियां बराह रास्त गोलियां चलाई गई, डायरेक्ट फायरिंग की गई और उसमें अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया। ये एक सोचा समझा मंसूबा, कोई भी शख्स ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये एक मजहबी जुनूनी का काम है, क्योंकि जिस तरीके से सारी रात ये बयानियां बनाने की कोशिश की जाती रही, व्हाट्सएप ग्रुप एक्टिव रहा, बल्कि बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहा कि जनाब बस इससे आगे पीछे नहीं होना। और पुलिस अफसरान को सवालात कौन दे रहा था, कौन जवाबात पूछ रहा था, और वो तोते की तरह फर फर कैसे बोल रहा था। पहले एक वीडियो आती है, फिर दूसरी आती है, फिर तीसरी आती है, और अब बाकायदा तौर पर बहुत ही हसीन इत्तेफाक है कि केनिया की पुलिस, सारे कह रहे हैं कि अरशद शरीफ के मामले में जो केनिया की पुलिस कहती है वो सच कह रही है। केनिया की पुलिस की बात माने, वो 3 मौक़िफ़ तब्दील कर चुके हैं, लेकिन कहते हैं नहीं, केनिया की पुलिस की बात सही है। और सारी दुनिया जानती है कि केनिया की पुलिस, केनिया के अंदर के लोग कह रहे हैं कि केनिया की पुलिस झूठ बोल रही है, लेकिन हम कह रहे हैं नहीं, केनिया की पुलिस की बात माने, वो दुरुस्त कह रहे हैं, वही असल हकीकत है। ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, इससे कम कोई चीज़ हो नहीं सकती, क्योंकि बिल्कुल मुमासलत पाई जाती है। ये जो एक रजीम चेंज का सिलसिला है, रजीम चेंज में किलिंग्स होती हैं, और रजीम चेंज में वाक़यातन किलिंग्स होती हैं, और शहीद अरशद शरीफ खुद बता चुके हैं। अपने उनके वीलॉग सुन लें, उनके प्रोग्राम सुन लें कि जब रजीम चेंज की जाती है तो उसमें फिर होता क्या है। रजीम चेंज में पूरी की पूरी लौट उड़ा दी जाती है, जैसे कि 17 अगस्त 1988 को हुआ था। और हमारी पाकिस्तान की आला तरीन फौजी क़यादत वो सारी की सारी C-130 की नज़र हो गई थी। इसको कहते हैं रजीम चेंज। और अब भी जो चीज़ें चल रही हैं वो उसी तरफ चल रही हैं। पहले एक मारा गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरीके से खून, हमारी लाशें गिर रही हैं। और रात जो है वो कल ये एक बहुत ही बड़ा एक वाक़या हुआ, और एक मकबूल तरीन सियासी जमात के रहनुमा, जिसको पाकिस्तान के 70% 80% अवाम पसंद करते हैं, और उनको रास्ते से हटाने की कोशिश की गई। और इसमें कोई 1% भी शुबा नहीं है, लेकिन बजाय इसके कि उनके मनसूबा साजों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, इस तहकीकात का दायरा वसी किया जाए, FIR दर्ज की जाए। इमरान खान साहब नाम ले चुके हैं, लेकिन FIR दर्ज करने के बजाय इमरान खान साहब के खिलाफ जितने भी, इमरान खान और उनके हुकूमत, इस वक्त हुकूमत मुखालिफ जितने भी हैं, उनके खिलाफ बेशुमार मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। अरशद शरीफ जिनकी डेड बॉडी जिस खाकी इस वक्त कब्र में है, उन पर भी कोई दर्जनों मुकदमा दर्ज हैं, और वो भी संगीन तरीन मुकदमात दर्ज हैं। और ये है सिचुएशन, और बहुत सारे लोग इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं, बहुत सारी मिसालें हैं, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है कि सबके साथ क्या किया गया। लेकिन असल मसले की तरफ जाने के बजाय पहले 70 साल पहले 70 साल जो है वो एंटी पाकिस्तान का कार्ड इस्तेमाल होता रहा। ये मुल्क दुश्मन है, ये पाकिस्तान का दुश्मन है, ये फलां का एजेंट है, ये फलां का एजेंट है, ये सिक्योरिटी रिस्क है, ये वज़ीर आज़म सिक्योरिटी रिस्क, ये वज़ीर आज़म सिक्योरिटी रिस्क, ये यहूदी एजेंट है, ये मोदी का एजेंट है, ये अमेरिका का एजेंट है, ये बरतानिया का एजेंट है, ये इसराइल का एजेंट है, सारे के सारे। और किसी को हमने अफगानिस्तान का एजेंट कह दिया, किसी को कुछ कहा, ये सारे हम ठप्पे लगाते रहे, और अब वो कार्ड डिस्क्रेडिट हो गया। वो अब खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं है। वो पाकिस्तान के अवाम 70 साल से एक बात सुन के, उसके बाद फिर करप्शन का कार्ड चला, ये भी करप्ट, वो भी करप्ट, ये भी करप्ट, वो भी करप्ट, हुकूमतें उड़ाई जाती रही, 58(2)B के तहत हुकूमतें खत्म कर की जाती रही। लेकिन उसके बाद वो अब कार्ड भी खुद ही डिस्क्रेडिट कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, ये तो बात बिल्कुल गलत है, ये तो हमने बात की नहीं थी। वो भी खत्म हो गया, उन सबको इक़्तिदार में लाके बिठा दिया, चलें जी मान लिया। उसके बाद अब नया कार्ड आया हुआ है, वो है मजहब का कार्ड। मजहब का कार्ड इस्तेमाल करें, मजहबी जुनूनी एक लाएं, और उसके बाद बात खत्म, और उनके बाद बस जो कुछ हम कह रहे हैं यही हकीकत है, यही सच है। कुछ अर्सा तो वज़रा खामोश रहे, लेकिन उसके बाद वज़रा मैदान अमल में आए, और उन्होंने भी अब बढ़ चढ़ कर ये कह रहे हैं कि ये मजहब कार्ड है। तो अगर ये मजहब कार्ड भी है और एक मजहबी जुनूनियत पैदा भी की है, तो फिर पाकिस्तान टेलीविजन पे तवील तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस और तमाम TV चैनल्स ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैसे दिखाया, और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। और मुसलसल एक बयानिया क्यों बनाया गया, फितना फितना फितना। इसका मतलब ये था कि इमरान खान साहब को किसी भी तरीके से रास्ते से हटाना मकसूद है, और इस सिलसिले में कोई 1% भी शुबा नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इस वक्त एंटी स्टेटस को हैं, और वो मिसफिट हैं। वो एक नई बात कर रहे हैं, वो हकीकी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, और पाकिस्तान के अवाम उनको मान रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम उनके साथ खड़े हैं।
یہ ہے اصل حقیقت، یہی ہے۔ پوری کوشش کی جاتی رہی پچھلے 7 مہینوں سے، ان کے خلاف جتنے بھی بیانیے لانچ کیے گئے وہ سب کے سب بیانیے جو ہیں وہ دفن ہو گئے، اور یہ ان کے مخالفین تسلیم کر رہے ہیں۔ ان کے بدترین مخالف بھی یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ پچھلے 7 مہینے سے کوئی بیانیہ ایسا نہیں جو عمران خان صاحب کے خلاف لانچ کیا ہو اور وہ کامیاب ہو رہا ہو۔ اور تمام پابندیاں لگا کے دیکھ لی، ٹی وی چینلز بند کر کے دیکھ لیے، اینکرز آف ایئر کر کے دیکھ لیے، اینکرز کی نوکریاں ختم کروا کے دیکھ لی، ملک چھوڑوا کے دیکھ لیا، ان کو شہید کر کے دیکھ لیا، لیکن کوئی بھی ایسا بیانیہ نہیں چل رہا جو کہ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بیانیہ درست نہیں ہے، وہ بدنیتی پہ مبنی بیانیے ہیں، اور حقیقت سب جانتے ہیں۔ اور جب خرم دستگیر صاحب، جاوید لطیف صاحب، خواجہ آصف صاحب جب یہ ریکارڈ پہ آ کے کہتے ہیں کہ جناب یہ تو نومبر کی ساری کہانی ہے، نومبر میں یہ ہونا تھا، نومبر میں ایک نئے آرمی چیف کی پلاننگ تھی، نومبر میں یہ ہونا تھا، اور اس کے بعد پھر جج آنے تھے، تو ہمیں تو گھر بلا کے کہا گیا کہ جناب آپ اقتدار لیں اور آپ اپنے امور مملکت سمجھائیں، ورنہ تو یہاں پہ خون ہی خون بہے گا۔ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان موجود نہیں تھی؟ کیا اعلیٰ عدالتیں موجود نہیں تھیں؟ کیا اتنا ہی پاکستان میں جنگل کا قانون تھا کہ 2 افراد مل کے سب کچھ کر سکتے تھے؟ اب کچھ نہیں ہو رہا تو اس وقت کیوں ہو سکتا تھا؟ تو اس لیے یہ باقاعدہ طور پہ ایک ساری کہانی نومبر کے ارد گرد گھوم رہی ہے، اور اسی کے گرد سارا یہ بحران جو ہے وہ چل رہا ہے، اور اس بحران کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ حکومت جو ہے، حکومت وقت ذرا سوچے کہ کرنا کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جتنے مرضی بیانیے بنا لیں، کوئی بھی یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو اس مذہبی جنونی نے حملہ کیا ہے۔ اس کی وجہ کہ وہاں پہ بے شمار قسم کی تو گولیاں ملی ہیں، بلٹس ملی ہیں، ان پہ کوئی نہیں ہو رہا۔ آئی وٹنس ہیں جو وہاں کے عینی شاہد ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ جناب ایک چھوٹی گن تھی، ایک بڑی گن تھی، لیکن فوکس ایک ہی کیا جا رہا ہے کہ نہیں، جو پنجاب پولیس میں تھانے میں بیٹھے چند لوگ جو کر رہے ہیں وہ بالکل درست ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں ہٹا جا رہا۔ اب ذرا ایگریسولی آ رہے ہیں لوگ، پورا ملک اس وقت سراپا احتجاج ہے، کل بھی سراپا احتجاج اور آج بھی سراپا احتجاج، آنسو گیس چل رہے ہیں، لاٹھیاں چل رہی ہیں، توڑ پھوڑ چل رہی ہے، جلاؤ گھراؤ چل رہا ہے، لیکن اس طرف جانے کے بجائے، اصل حقیقت کو جانے کے بجائے معاملے پہ مٹی ڈالی جا رہی ہے، اور یہ مٹی اس وقت تک ڈالی جاتی رہے گی جب تک کہ چیزوں کو صحیح نہیں کیا جاتا۔ پاکستان کی عوام، حالانکہ اس وقت چلے ہم پیچھے نہیں جاتے، اس وقت کچھ اور معاملات تھے، لیکن اس وقت جو ہے یہ صورتحال ہے۔ شہید اشرف شریف کا معاملہ ہو، مراد سعید صاحب بہت سارے حقائق منظر عام پہ لا چکے ہیں، اور اس وقت یہی ہے کہ ایسے لگ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستانی غیر محفوظ ہے، باقی سب محفوظ ہیں۔ پاکستان کے اندر پاکستانی محفوظ، باقی سب غیر محفوظ ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ خوف کس چیز کا ہے؟ کیوں یہ سب کچھ کیوں نہیں، الیکشن کیوں نہیں کروائے جا رہے، عام انتخابات کیوں نہیں کروائے جا رہے، اور نیا آرمی چیف اپوائنٹ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ جب جنرل باجوہ صاحب خود ایک سرکولر جاری کروا چکے ہیں، ایک میمو جاری ہو گیا ہے کہ وہ آؤٹ گوئنگ ہے اور نئے آرمی چیف نے آنا ہے، تو پھر اس میں دیر کس چیز کی ہے؟ سمری منگوائیں، نئے آرمی چیف لگائیں، مسئلے کو حل کریں، کیونکہ جب تک یہ رجیم ہے اس وقت تک تو کوئی امن و امان کی صورتحال یا کسی قسم کا کوئی نفرت، کدورت، بغض یہ ختم ہو جائے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جانے کے بعد ہوگا کیا؟ خوف ہے۔ لوگ اختیار جو ہے، اختیار اور اقتدار ہاتھ سے نکلتا ہوا محسوس ہو رہا ہے کہ اختیار اور اقتدار ہاتھ سے نکل گیا تو اس کے بعد ہم کریں گے کیا؟ یہ ہے معاملہ۔ اور الیکشن ہوتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف جیتتی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور جیت نہیں رہا، تو یہ جیتیں گے تو اصلاحات آئیں گی، ریفارمز آئیں گی، اختیارات آئیں گے، وہ ہے معاملہ۔ ہارون رشید صاحب نے صحیح کہا ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو صرف ایک ہی مسئلہ ہے، ایک ہی خوف کھایا جا رہا ہے کہ جناب چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہیں، ہم بے تاج بادشاہ تھے، وہ بے تاج بادشاہی ختم ہو گئی ہے، اب لوگوں میں شعور آ گیا، اویئرنیس آ گیا، اور عمران خان صاحب وہ پہلے بھی کہتے تھے کہ میں وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھا اتنا خطرناک نہیں، میں باہر نکل کے زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا، اور وہی ہوا، کیونکہ پاکستان کے عوام 70 سال سے آپ نے ایک گولی ان کو دی جاتی رہی، 70 سال سے وہ گولی کھاتے رہے، اور وہ اعتبار کرتے رہے پاکستان کے عوام کہ جناب آپ ہی ہیں اصل میں جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے، نظریاتی سرحدوں کی محافظ بھی وہ اسٹیبلشمنٹ کو سمجھتے تھے، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے کیا کیا؟ نظریاتی سرحدوں کی محافظ تو کیا ہونا تھا؟ جو پچھلے 70 سال کا جو بیانیہ تھا، اس 70 سال کے بیانیے کو تہس نہس کر کے ردی کی ٹوکری میں ڈالا اور نیا بیانیہ لے کے آئے، تو وہ نیا بیانیہ نہیں چل رہا،
نیا بیانیہ بالکل نہیں چل سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کی جو تخلیق ہے یہ غیر معمولی حالات میں ہوئی ہے۔ پاکستان کی تخلیق میں، پاکستان کی تحریک میں اور پاکستان کے وجود میں آنے میں لاکھوں خون گئے ہیں، لاکھوں قربانیاں، لاکھوں عصمتیں خواتین نے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے دی ہیں، اور دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی تھی۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ یہ ساری چیزوں کو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے آپ 22 کروڑ کے عوام کی تقدیر کا فیصلہ کریں اور سب کو گولیاں دیں، ایک کو بھی گولی، دوسرے کو بھی گولی، تیسرے کو بھی گولی، میٹھی گولیاں، فریب کی گولیاں، دھوکے کی گولیاں، منافقت کی گولیاں، یہ ساری گولیاں ان کو تقسیم کریں اور کہیں کہ جناب میں سب سے زیادہ، مجھے ہی صرف سب کچھ پتہ ہے۔ تو یہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے اب فیصلے کرنے کا زمانہ بیت چکا ہے۔ یہ 22 کروڑ عوام کا ملک ہے، یہاں پہ سیاسی جماعتیں ہیں، سیاسی رہنما ہیں، اور ہر سیاسی جماعت کی فالوئنگ ہے، اور وہ فالوئنگ جاری رہے گی۔ اس فالوئنگ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے، مذہبی کارڈ استعمال کر کے، اینٹی پاکستان کارڈ استعمال کر کے، یہودی ایجنٹ استعمال کر کے یہ ختم نہیں کیا جا سکتا، یہ کسی بھی صورت میں ختم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے زرداری صاحب نے صحیح کہا تھا، اور انہوں نے صحیح بات کی تھی کہ ہم ہیں یہاں رہنے والے، آپ ہیں جانے والے۔ تو جب جانے والے ہیں تو پھر یہ چیزیں جو ہیں جن کا کام اسی کو ساجے، آئین پاکستان کو فالو کریں، جو اختیارات کا تعین کر دیا گیا اس کے مطابق کریں۔ ہر ادارے کا، ہر محکمے کا ایک کام ہے۔ جسٹس قاضی فائز صاحب جو ایک بات کر چکے ہیں وہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے۔ یہ ساری چیزیں تبدیل ہوتی جا رہی ہیں۔ اب اگر ہم نے واقعتاً 21ویں صدی میں، 22ویں صدی میں داخل ہونا ہے تو پھر یہ وہ جو چیزیں ہیں، سیکورٹی رسک اور سیکورٹی سٹیٹ، یہ اب نہیں چلے گا، کیونکہ پاکستان، دنیا بدل رہی ہے اور ترقی یافتہ دور شروع ہو چکا ہے۔ پاکستان کو ترقی کی طرف گامزن کرنا ہے اور جدید ملک بنانا ہے، تو پھر یہ ساری چیزیں شفاف طریقے سے باہر لانا ہوں گی، اور پارلیمان کو فیصلے کرنے ہوں گے، پاکستان کے عوام کو فیصلے کرنے ہوں گے، اور آئین کے تابع سب کو رہ کے کام کرنا ہوگا۔ مسئلے کا صرف ایک ہی حل ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ جتنا مرضی آپ کر لیں کہ فل فور سمری منگوائیں، نئے آرمی چیف کو اپوائنٹ کریں، نئے آرمی چیف آئیں، وہ اپنی ٹیم لے کے آئیں، اپنی سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں، کیونکہ اس وقت جو جتنے بیج بوئے جا رہے ہیں نفرت کے، پچھلے 7 مہینوں میں جتنے نفرت کے بیج بو رہے ہیں، جتنے اداروں اور عوام کے درمیان فاصلے بڑھ رہے ہیں، ان فاصلوں کو کم کرنے کے لیے نئی فوجی قیادت کی ضرورت ہے، اور وہ اپنی نئی ٹیم کے ساتھ میدان میں اتریں اور پرانی اصل بیانیے کی طرف جائیں کہ پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کے بھی محافظ ہیں، نظریاتی سرحدوں کے بھی محافظ ہیں، اور جو 70 سال سے جو کچھ اس ملک کے ساتھ کھیلا گیا، اس کھلواڑ کا حصہ نہ بنے، بلکہ اس کو صحیح کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔